سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، اور اب وہ وزیر اعظم کے پاس اس کو لے کے آئیں گے اور ان کی اپروول کے بعد یہ جو نئے فوجداری قانون میں جو اصلاحات ہیں وہ نافذ کر دی جائیں گی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے اس میں اضافے کی تجویز تھی، آتھورائز شیئر کیپٹل میں اضافے کی تجویز تھی، یہ دونوں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ فرسٹ وومن بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ نجیب آگرہ والا نئے چیئرمین ہوں گے فرسٹ وومن بینک کے۔ بشرا احسان، سبیہ سلطان، اکبر علی، وجاہت رسول خان اور نغمانہ عالمگیر ہاشمی اس کے بورڈ میں شامل ہیں۔ اس بورڈ کے مکمل ہونے سے جو فرسٹ وومن بینک کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی ایک اہم شرط کی تکمیل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ بڑی جلدی اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کا عمل اب آگے جو ہے وہ جائے گا۔ کارلٹن ہوٹل کراچی کی اراضی کو اپارٹمنٹس کی تعمیر کے لیے بروئے کار لانے اور پاکستان کوارٹرز اور جمشید کوارٹرز کراچی کی ری جنریشن پلان کی منظوری کا جو ایجنڈا تھا وہ آج مؤخر ہو گیا ہے۔ عامر محی الدین BS20 سیکریٹریٹ گروپ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن تعینات کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ان کو CCLC میں بھجوا دیا گیا ہے تاکہ وہ ان کو دیکھیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ضیاء پرویز صاحب کو کمیشن آف انکوائری برائے لاپتہ افراد یعنی کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیئرنسز میں بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ جو نشست ہے یہ خالی ہوئی تھی کہ جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد صاحب 27 دسمبر 2020 کو انتقال کر گئے تھے اور ان کی جگہ یہ تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 21 مئی 2021، 26 مئی 2021 اور 2 جون 2021 کے فیصلوں پر غور کیا اور ان کی توثیق کی۔ اس میں 50 ارب روپے کا احساس پروگرام میں ایک اور اس کے لیے جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور احساس پروگرام کو ایک مزید مؤثر کرنے کے لیے یہ کیا گیا۔ اس وقت تک تقریباً 17 ملین لوگ یعنی 1,70,00,000 لوگ جو ہیں وہ احساس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس پروگرام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس کی جو ڈیٹا ہے اس کو اب ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، اور احساس پروگرام مکمل طور کے اوپر اس میں شفافیت لانے کے لیے اس کو مکمل طور کے اوپر ڈیجیٹلائز جو ہے وہ اس نظام کے تحت اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اس کا سروے تقریباً 91% جو نیا سروے ہے وہ 91% مکمل ہو گیا ہے، اور 100% انشاءاللہ یہ سروے جلد مکمل ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اندر مزید جو لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ پہلی لہر جو کرونا کی آئی تھی اس دوران 180 ارب روپیہ 1,70,00,000 خاندانوں میں یہ تقسیم کیا گیا تھا، اور الحمدللہ بہت شفاف طریقے سے اس کو جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اس وقت جو احساس پروگرام ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا پروگرام ہے۔ جاپان، امریکہ اور تیسرے نمبر پر اس وقت احساس پروگرام ہے، جو کہ ایمرجنسی کیش پروگرام دنیا کا تیسرا بڑا اس وقت پاکستان جو ہے وہ چلا رہا تھا۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے معاملات خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بہت عرصے سے آپ کو معلوم ہے کہ حل طلب تھے، وہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور آئندہ 6 ماہ میں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی ادائیگیوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، اور اس کے لیے جو پنجاب اور اس وقت خیبر پختونخوا کے 91 ارب روپے کے جو ہائیڈل نیٹ پروفٹ کا بنتا ہے اس کو ادائیگی کے لیے وہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے 21 مئی 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسی طرح قانون CCLC کی یعنی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 2 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایک اور بہت ہی اہم فیصلے میں کابینہ نے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کو NRTC یعنی نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے پیش آنے والے معاملات کے حل کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ یہ 2006 سے
یہ جو ہمارا ٹیلی فون انڈسٹریز ہے ہری پور میں یہ بند پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر NRTC چاہتا تھا کہ وہ ایک پورا نیا ایک ٹیکنالوجی کا ایک جو سٹی ہے وہ آباد کر سکے، اور اب NRTC کو دے دیا گیا ہے، تو یہ سارا انشاءاللہ تعالی ریویمپ ہوگا، اور اس میں جو تمام ملازمین ہیں اس وقت جو ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان میں، ان کو بھی NRTC میں ضم کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی اس میں نکالا نہیں جا رہا۔ عمر حبیب لودھی صاحب کو ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان دوبارہ تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کو سنبھالا تھا، یوٹیلیٹی سٹورز کو سنبھالا تھا، تو یہ اربہ روپے کے نقصان میں تھا۔ اس سال اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ تقریباً 100 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کا جو سیل ہے وہ کر رہا ہے، اور پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن جو ہے وہ خسارے سے باہر آیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن والے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کل بھی جب ریلوے کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے اداروں کو تباہ کیا گیا، ہم نے دیکھیے اس وقت تقریباً ہم نے 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اداروں کے سربراہان تعینات کیے ہیں، ایک بھی کسی کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، ایک بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہماری کسی جگہ کے اوپر عدالت میں چیلنج نہیں ہوئی، اور تمام جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ انتہائی شفاف طریقے سے جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ مبشر حسن انفارمیشن گروپ کے آفیسر ہیں، ان کو MD APP تعینات کیا گیا ہے۔ کابینہ نے تاجکستان کو کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ نوید اسماعیل کو کے الیکٹرک بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بطور ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور طارق ملک صاحب کو نادرا کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ طارق ملک جو ہیں وہ پہلے وہ نادرا کے ایک بانی چیئرمینوں میں سے ہیں، اور اس میں بہت طویل بحث رہی۔ طارق ملک صاحب جو ہیں وہ اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بڑے انہوں نے نادرا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایکچولی تو جو تمام ہی سیویز تھیں بشمول عثمان مبین جو سابق چیئرمین ہیں، اسی طرح سے اور جو باقی تینوں حضرات تھے، بہت ہی وہ اچھی سیویز تھیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن طارق ملک صاحب کو اس لیے پریفر کیا گیا کہ اگلی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز، اسپیشلی جو انگلینڈ پاکستان کرکٹ سیریز ہے، اس کو دکھانے کے لیے ان سے معاہدہ کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور کسی بھی انڈین کمپنی سے جو کاروبار ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے نتیجے میں آج کے دن تو صورتحال یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو سیریز ہیں کرکٹ سیریز ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے تمام رائٹس جو ہیں وہ انڈین کمپنیز کے پاس ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو ECB ہے اور باقی سے کچھ راستہ اگر ہمیں نکل سکے اور ان کو ہم اپنی انڈین کمپنی سے لینے کیونکہ اسکائی اور جو دوسری کمپنی ہے ان کا رائٹ صرف یورپ تک ہے، ساؤتھ ایشین رائٹس جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن چونکہ کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، اور کابینہ پہلے ہی ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ 5 اگست کے فیصلے پہ واپس جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور جب تک وہ واپس نہیں جاتا تو ان سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے۔ اسی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جو PTV کی درخواست تھی اس کو قبول نہیں کیا گیا، لہٰذا جو مستقبل کی کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں ایک مشکل پیش ہے اس وقت، لیکن اس کے حل کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ صاحب آپ نے کرکٹ کی بات کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ سابق کرکٹر ہیں، اور جہاں بیٹھے ہیں جہاں کے مسلم ہیں، لیکن کل پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو CEO ہیں وسیم گلزار خان اور راشد لطیف نے صحافیوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جیسے زمینداروں نے کتے رکھے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے صحافی پال رکھے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ بورڈر مکینک جو ہیں وہ اب صحافی بن گئے ہیں۔ آپ ہمارے وزیر ہیں، آپ سے توقع ہے کہ آپ اس کا ازالہ کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، آپ ہماری بات کریں اور جو متعلقہ کمیٹیز ہیں ان کا یہ بات بھیجی جائے، اور پیمرا کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے کہ جب تک وہ معذرت نہیں کرتے کسی بھی طرح سے ان کی خبریں جو نشر ہوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ سب لوگ ہیں جو مکہ برطانیہ کا جو حلف اٹھایا۔ سوال کرنے پہلے ٹھیک، آپ سے یہی توقع ہے کہ ہمیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں، بات ہوگی۔ عمر جاٹ صاحب
صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کل بھی مختلف پروگرامز میں ڈسکس ہوا اور آج بھی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ امریکن کوئی اسٹیٹ منسٹر ہیں, انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن پرائم منسٹر نے منع کیا اور یہ کہا کہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا. سر ایک تو یہ بتا دیں کیا واقعی امریکن سائڈ سے یہ رابطہ ہوا اور پرائم منسٹر کی جانب سے انکار کیا گیا, اور یہ جو بات ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے سر؟ ابھی تک فارن آفس نے اس طرح کی کسی خبر کی تصدیق نہیں کی. فارن آفس ہی بہتر بتا سکتا ہے, انہوں نے نہیں. سر ایک تو بتا دیں کہ پی ٹی وی نے جو سابق پیمنٹ کی ہے کتنی پیمنٹ ہے, اور دوسرا جس طرح عمر نے ایک سوال کیا, کل بھی ایک نیو یارک ٹائمز کی اسٹوری تھی اور کل جو وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی سی آئی ڈی چیف نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. جو وہ اس دورے میں جو بات چیت ہوئی ہے پاکستان کی عوام بھی جاننا چاہتی ہے, اور یقیناً کیبنٹ کو بھی اس پر بریف کیا گیا تھا. تو کیا امریکن سی آئی ڈی چیف نے کس کس سے ملاقاتیں کی اور کیا ملاقات کی؟ جی, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری پالیسی کیا ہے, تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑی واضح طور کے اوپر سینٹ میں پالیسی بیان دے چکے ہیں, اور ہم تمام یہ واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر امریکی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ڈرون سرویلنس تک کی جو سہولت ہے وہ بھی ختم کی جا چکی ہے. سو اس وقت جو تمام اڈے ہیں وہ پاکستان کے اپنے استعمال میں ہیں, اور اس وقت کسی بیرون ملک یہ اڈے دینے کا نہ تو کوئی بات چیت چل رہی ہے اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو اڈے دے سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک واضح پالیسی اسٹیٹمنٹ ہمارے وزیر خارجہ سینٹ کے فلور پر دے چکے ہیں. میں یہ نکال رہا تھا کہ سابقہ پیمنٹ کتنی ہے, کہ ایک کی 75,000 ہے, ایک کی 20,000 ہے, لیکن ایگزیکٹلی میں آپ کو جو ہے ابھی آپ کو ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ کر دیں گے. جی نسیم صاحب, ریلوے کا پھر بڑا آندولن واقعہ کل ہوا ہے اور تقریباً آپ کی گورنمنٹ کو 3 سال ہو گئے, تو یہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان ٹریکس کو کیوں نہیں بحال کیا جاتا, یا ان کی کیوں نہیں مرمت کی جاتی تاکہ آئندہ فیوچر میں اس طرح کے حادثات نہ ہو؟ شیخ رشید صاحب کے زمانے میں بھی کافی حادثات ہو رہے تھے, اب پھر حادثہ ہوا ہے, اس کی روک تھام. نسیم صاحب, یہ بات تو بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ریلوے کے نظام کو بہتر کیا جانا انتہائی اہم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, یا خصوصاً جیسے ریلوے جیسا ادارہ ہے, آپ اس کو صرف ایک پھونک مار کے 2 سالوں میں یا 2.5 سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک طویل منصوبہ بندی چاہیے ہوتی ہے, اور اسی لیے جب پی ایم ایل این کو جب سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنا طویل عرصہ آپ برسر اقتدار رہے تو آپ نے ان ٹریکس کے اوپر پیسہ کیوں نہیں لگایا, اور آپ نے ٹریکس کے اوپر پیسہ لگانے کے بجائے 300 ارب روپے کی اورنج ٹرین لائن لاہور میں بنا دی قرضہ لے کر کے سی پیک سے, اور وہ 12 ارب روپے کے خسارے میں ہے, وہ پیسے ہمیں دینے پڑ رہے ہیں, اس کے اوپر سواری جو ہے وہ کوئی ہے نہیں. اور اس طرح کی جو ایک لگژری پالیسیز پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے لی, اس کے نتیجے میں ہمارے ادارے بالکل تباہ و برباد ہیں. چاہے وہ آپ کا ریلوے ہو, چاہے وہ اسٹیل مل ہو, چاہے پی آئی اے ہو, چاہے پی ٹی وی ہو, اے پی پی ہو, ان تمام اداروں کو باقاعدہ دیمک کی طرح یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا ہے. اور ہم تو عمران خان کی حکومت تو جب سے آئی ہے, ہم تو اینٹ نئی بنیادیں رکھ رہے ہیں ہر اداروں کی. تمام اداروں کو آپ کو نئے سرے سے بنانا پڑ رہا ہے. اور ریلوے کے لیے جو ML1 کا ہمارا پروجیکٹ ہے, جو تقریباً $7 ارب کا پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ جب مکمل ہوگا تو آپ کا ریلوے کا نظام مکمل طور کے اوپر جدید ہو پائے گا. یہ کہنا کہ ہم 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں ریلوے کو بالکل جو ہے وہ ایسا کر دیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو یا کوئی ضرورت نہ ہو, یہ مشکل ہے یہ بات کہنا. جی اب یہ ریلوے کا جس طرح ذکر ہوا ہے, اس میں مطلب آپ اس کو کس طرح جواب کریں گے کہ مطلب رمیش صاحب نے مطلب کافی عرصہ پہلے ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس طرح کا کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے, اور یہ پورا حادثہ رونما ہو گیا. اب آپ ان کو ذمہ داروں کو کیا ان کو قائم کریں گے, کیا ان کو سپورٹ جو ہی اعظم سواتی صاحب نے جو ہے یہ کہا ہے, وہی انیشل رپورٹ آئے گی, اس کے اوپر وہ فوراً ایکشن لیں گے. بات تو کر دی ہے کہ انڈین پروڈکٹ پروسیس سے رائٹس نہیں لیے جائیں گے. اب پی ایس ایل بھی ہونے والا ہے, شروع ہو جائے گا, اور بھی جو فیوچر کی ہماری سیریز ہیں, پھر متبادل اقدام آپ کے پاس کیا ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ کیا آپشنز کیا ہیں, ظاہر لوگ دیکھتے ہیں, اس میں ریونیو بھی ہوتا ہے,
یہ ساری چیزیں جو ہیں سولوشن کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک کرائسس ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، کرکٹ دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ایک پوری منصوبہ بندی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال یہ ایک چیلنج ہے اور اس کا جو مالی طور کے اوپر بھی پی سی بی کو بھی اور پی ٹی وی کو بھی بہت بڑا ایک خسارے کا سامنا ہوگا اگر اس فیصلے میں اگر ہمیں کوئی متبادل نہ مل سکا. صاحب اپوزیشن کوئی ڈیوائیڈڈ نظر تھی اور زیادہ کھل کے نظر آ رہی ہے. کل جو بلاول صاحب کی تقریر تھی قومی اسمبلی میں اور فریحسن اقبال کو بھی انہوں نے قرار دیا، تو آپ کی پارٹی کی قربت بڑھ رہی ہے؟ کیا کوئی بیک چینل اس طرح کے رابطے ہیں؟ اس وقت تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو بالکل بچوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم تو دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ایک طریقہ کار کے تحت بات چیت کرنا، اور صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بڑی الیکٹورل ریفارمز ہیں، عدالتی اصلاحات ہیں، ان کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں اپنے فوکل پرسنز نامینیٹ کرے اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں. مخالفت کی ہے نظر ہے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اپنا نقطہ نظر دے کہ اس کا وہ اپنے جو ریفارمز ہیں وہ پارلیمان کے اندر پیش کر چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اس وقت اگر آپ دیکھیں ان کی سیاست جو ہے وہ بالکل بکھرتی جا رہی ہے. جو بلاول صاحب کی بھی کل کی بھی تقریر سنیں یا پانی کے اوپر ان کی بات سنیں، کبھی پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے اینٹی پنجاب پالیٹکس نہیں کی. ایکچولی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو کا تو جو رائز تھا وہ پنجاب سے رائز تھا. یہ بدقسمتی ہے کہ زرداری صاحبان جو ہیں وہ اپنی پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹی کو ایک وفاقی اکائی سے ایک چھوٹی ساری سندھی قوم پرست پارٹی بنانے پہ تل گئے. سندھی قوم پرست پارٹیوں کے مقابلے پہ ہی تو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی تھی، اور یہ بدقسمتی ہے جو اس وقت وہ سیاست کر رہے ہیں. آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا پی ایس ڈی پی پہ بیان سنا، آپ نے بلاول صاحب کی پانی کے اوپر گفتگو سنی. یہ تمام ان کا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے پنجاب کے خلاف بات کر کے پتہ نہیں دوبارہ جو ہے وہ سندھ کی سیاست میں، سندھ کے لوگ تنگ ہیں اس سیاست سے اور وہ بالکل قوم پرستی کی اس سیاست کے اوپر ووٹ نہیں کریں گے، وہ گورننس پہ ووٹ کریں گے. اور اس لیے پیپلز پارٹی کو یہ جو ڈوبتے کا تنکا کا سہارا لینا چاہ رہی ہے ان کو نہیں ملے گا. دوسری طرف جو پی ایم ایل این ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی صرف جی ٹی روڈ کی تک محدود رہ گئی ہے، کیونکہ دونوں پارٹیاں صرف عمران خان دشمنی کے اوپر خود کو زندہ رکھنا چاہ رہی ہیں. جو ان کی معیشت کا اور مہنگائی کا جو ایک بیانیہ تھا وہ بھی ڈوب گیا ہے. آپ نے دیکھ لیا اس وقت جو معیشت میں 4% کے قریب گروتھ آ گئی، 1100 ارب روپیہ جو ہے وہ زرعی معیشت کے اندر چلا گیا. لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا مہنگائی کا نیریٹو پٹ گیا، ان کا معیشت ڈوبتی ہوئی معیشت کا نیریٹو پٹ گیا. اور اب وہ کہیے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں دونوں جماعتوں کو اپنی اپنی سیاست کو بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ بغیر غصے میں آئے سوچنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ پی ٹی آئی ہم بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. ہم بالکل تیار ہیں اپوزیشن کو ہم بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے. ہم بالکل تیار ہیں اپوزیشن کو ان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. صرف اکاؤنٹیبلٹی کو آپ ضد نہ کریں، وہ عدالتیں جانیں اور ادارے جانیں اور آپ جانیں، اس کے اوپر ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے. ریسٹ ہر بڑے بات کے اوپر ہم آپ سے بات کی کریں گے. رضوان صاحب اور بیلٹنگ پیپر کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں آلریڈی الیکشن ایکٹ 2017 میں موجود نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کیسے ڈفرینٹ کر رہی ہے اس کام سے کہ جو پہلے سے موجود نہیں. طریقہ دیکھیں، ووٹ جو رجسٹر ہے وہ تو موجود ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب کی پٹیشن کے اوپر، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ آپ وہ فیسلٹیز کریٹ کریں جس سے یہ ووٹ کا حق استعمال کر سکیں.
अब उसके ऊपर कई जो चीजें हैं वो उनमें ऑप्शंस हैं जिनमें डिस्कशन हो रही है। 3 चीजें हैं बुनियादी जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। जो एक हमारे अपने इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और बायोमेट्रिक्स है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए जो कंसल्टेंट मुकर्रर किए थे आईटी मिनिस्ट्री ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अब हम इंटरनेट वोटिंग लाना चाह रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। और ये सारा प्रोसेस जो है वो उस एक्ट का हिस्सा है जो कि इस वक्त पार्लियामान में है और हम उसके ऊपर अपोजिशन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। मुख्तलिफ इशूज जो आज काबीना के इजलास में ज़ेरे गौर आए और फिर सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात उन्होंने दिए, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हों या फिर जहर की हादसा, इससे मुतल्लिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मुफस्सिल तरीके से मीडिया को आगाह किया।